بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ایمان اور عافیت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو جن خاتون کی زندگی کی کہانی سنانے لگی ہوں ان کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الہی اس خاندان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے، یعنی حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مدینہ منورہ سے انصار کے وہ افراد جو حضرت مصعب بن عمیر کی دل پذیر دعوت سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، رسول اللہ کے دستِ مبارک پر دوسری مرتبہ بیعت کرنے کے لیے ایک مخصوص گھاٹی پر گئے، جہاں رسول اللہ بیعت لینے کے لیے تشریف لائے۔ اس خوش نصیب قافلے میں 72 مرد اور 2 عورتیں تھیں، جن میں سے ایک حضرت عمارہ تھیں۔ حضرت عمارہ بیان کرتی ہیں کہ جب مردوں سے بیعت لے لی گئی تو میرے خاوند نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ 2 خواتین بھی بیعت کے لیے حاضر ہیں، ان پر بھی نظر کرم کیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، ان کی بیعت بھی انہی شرائط پر قبول ہے جو آپ تمام احباب سے لی گئی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھ میں دیے، عورتوں سے میں مصافحہ نہیں کرتا۔ یہ معاہدہ تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عمارہ بیعت حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس لوٹیں تو خواتین کی تعلیم و تربیت میں ہمہ مصروف ہو گئیں۔ عمارہ کی پہلی شادی زید بن عاصم سے ہوئی، جس سے ان کے 2 لڑکے حضرت عبداللہ اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، دونوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ دوسری شادی غزیہ بنت عمر سے ہوئی، جس سے ایک لڑکا تمیم اور ایک لڑکی خولہ پیدا ہوئے۔ یہ پورا گھرانہ اسلام کی برکات سے بہرہ مند ہوا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیعت عقبہ ثانیہ، غزوہ احد، صلح حدیبیہ، غزوہ حنین، جنگ یمامہ میں شریک ہوئیں۔ غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلانے اور مرہم پٹی کرنے کے علاوہ تلوار کے وہ جوہر دکھائے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دائیں بائیں جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھتا، عمارہ کو میرا دفاع کرتے ہوئے مسلسل لڑتا ہوا پاتا۔ حضرت عمارہ بیان کرتی ہیں کہ غزوہ احد میں ایک ایسا نازک ترین وقت آیا کہ مجاہدین پسپا ہو کر بکھرنے لگے۔ میں اپنے خاوند اور دونوں بیٹوں عبداللہ اور حبیب کے ہمراہ رسول اللہ کے دفاع کے لیے آپ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ہم ہر طرف سے حملے کا جواب دینے لگے۔ میرے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں ڈھال تھی۔ اگر دشمن گھوڑوں پر سوار نہ ہوتے تو ہم ان میں سے کسی کو بھی زندہ بچ کر جانے نہ دیتے۔ ایک گھوڑے پر سوار دشمن نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، لیکن میں نے اپنی ڈھال پر اس وار کو روک لیا۔ وہ کچھ نہ کر سکا تو اس نے یکدم گھوڑے کی لگام کھینچی اور پیچھے مڑا تو میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس کے گھوڑے کی پیٹھ پر تلوار کا ایک زوردار وار کیا، جس سے اس کے گھوڑے کی پیٹھ کٹ گئی اور وہ اپنے سوار سمیت زمین پر گر پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ نے بلند آواز میں عبداللہ بن عمارہ سے کہا، وہ دیکھو اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاؤ۔ وہ جلدی سے میرے پاس آیا، اس نے میری مدد کی اور ہم دونوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عمارہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں غزوہ احد میں شریک ہوا۔ جب دشمن کی طرف سے زور آور حملہ ہوا، مجاہدین بکھر گئے۔ میں اپنی والدہ کے ہمراہ رسول اللہ کے قریب ہوا۔ آپ پر جس طرف سے بھی کوئی وار ہوتا ہم اسے روکتے۔ رسول اللہ نے مجھے آواز دی، میں نے لبیک کہا۔ آپ نے فرمایا دشمن پر وار کرو۔ میں نے اپنے سامنے گھوڑے پر سوار ایک مشرک پر پتھر پھینکا جو سیدھا اس کے گھوڑے کی آنکھ پر جا لگا، جس سے گھوڑا اپنے سوار سمیت کلا بازیاں کھاتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ میں نے اوپر سے ایک اور بھاری پتھر اسے دے مارا، جس سے وہ دیکھتے ہی دیکھتے واصل جہنم ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ کے چہرہ مبارک پر خوشگوار تاثرات نمایاں ہوئے، اور ساتھ ہی آپ نے جب یہ دیکھا کہ میری والدہ عمارہ کے کندھے سے خون بہہ رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اپنی والدہ کے کندھے پر مرہم پٹی کرو، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا تمہارا پورا خاندان بڑا عظیم ہے، اللہ تم پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ نے اس خاندان کے لیے یہ دعا کی، الہی اس خاندان کو جنت میں میرا رفیق بنا دینا۔ یہ دعا سن کر حضرت عمارہ اور ان کے بیٹے کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن ساتھ ہی ان کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہوا اور وہ زوردار طریقے سے دشمن پر جھپٹنے لگے۔ عبداللہ کی ایک مشرک سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس ناہنجار نے ایک زوردار وار کر کے ان کے دائیں ہاتھ پر ایک گہرا زخم لگا دیا، جس سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ رسول اللہ نے دیکھتے ہی فرمایا جلدی سے زخم پر پٹی باندھو۔ عمارہ نے دیکھا کہ بیٹے کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو رہا ہے، خون تیزی سے بہہ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے بیٹے کے زخم پر پٹی باندھی اور کہا میرے لاڈلے بیٹے، گھبراؤ نہیں، اٹھو، ہمت کرو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ رسول اللہ ماں بیٹے کی جرأت و شجاعت کو دیکھ کر مسکرائے اور ارشاد فرمایا، اے عمارہ، آپ جیسی جرأت بھلا کوئی کہاں سے لائے۔
حضرت عمارہ ہاتھ میں برہنہ شمشیر لیے رسول اللہ کے پاس کھڑی تھیں کہ وہی مشرک دوبارہ سامنے آیا جس نے اس کے بیٹے کو زخمی کیا تھا۔ رسول اللہ نے دیکھتے ہی فرمایا، یہی تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا ہے۔ حضرت عمارہ نے سنتے ہی اس پر ایک ایسا خطرناک وار کیا جس سے اس کی ٹانگ کٹ گئی اور وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ چند مجاہدین نے اسے دبوچ لیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا، عمارہ آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اس وقت مسکرا رہے تھے اور ساتھ ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے تجھے کامیابی دی، جس دشمن کی جانب سے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور تیرا بدلہ تجھے تیری آنکھوں سے دکھلا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے غزوہ احد کے دن جب بھی اپنے دائیں بائیں دیکھا تو اسے میرے دفاع میں لڑتے ہوئے پایا۔ غزوہ احد میں حضرت عمارہ کے جسم پر تقریباً 12 زخم لگے، جن میں کندھے کا زخم بہت گہرا تھا جس کا علاج تقریباً 1 سال تک ہوتا رہا۔ جب ایک کافر نے حضرت عمارہ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا جو بڑا خطرناک ثابت ہوا، آپ بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھا کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے، نہ ہی اپنے بیٹوں کے بارے میں پوچھا اور نہ ہی خاوند کے بارے میں۔ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل محفوظ ہیں تو اس نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عمارہ غزوہ حنین اور فتح مکہ کے علاوہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی جنگ یمامہ میں بھی شریک ہوئیں۔ اس جنگ میں لڑائی کے دوران ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے علاوہ جسم پر 11 زخم لگے۔ ان کا بیٹا حبیب بھی اسی جنگ میں شہید ہوا۔ اس پر مسیلمہ نے خود وار کیا تھا جس سے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ دوسرا بیٹا عبداللہ معرکہ ہرہ میں شہید ہوا۔ یہ جنگ 63 ہجری کو مدینہ منورہ کے مشرق کی جانب واقع سیاہ پہاڑوں میں لڑی گئی تھی۔ اس قسم کے پہاڑ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں واقع ہیں۔ عبداللہ بن زید وہ عظیم المرتبت مجاہد ہیں جس نے مسیلمہ کذاب کو اپنی تلوار سے قتل کیا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اپنے نیزے سے شہید کرنے والا وحشی بن حرب بھی مسیلمہ کذاب کے قتل کرنے میں برابر کا شریک ہے۔ غزوہ احد سے فارغ ہو کر جب مجاہدین رسول اللہ کی قیادت میں مدینہ پہنچے تو آپ نے اعلان کر دیا کہ غزوہ احد میں شریک ہونے والے مجاہدین تیار ہو جائیں، کل صبح مشرکین کے تعقب کے لیے حمراء الاسد مقام کی طرف روانہ ہوں گے۔ مجاہدین نے صرف ایک رات مدینہ میں گزاری، پھر جہاد پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمارہ بھی جذبہ جہاد سے سرشار روانگی کے لیے اٹھیں، لیکن گہرے زخم کی وجہ سے بدن میں اتنی نکاہت ہو چکی تھی کہ کوشش کے باوجود چل نہ سکیں۔ رسول اللہ نے واپس مدینہ منورہ پہنچتے ہی عبداللہ بن کعب سے ان کی ہمشیرہ عمارہ کی صحت کے بارے میں پوچھا۔ آپ کو یہ بتایا گیا کہ زخم دھیرے دھیرے بھر رہے ہیں، تو آپ نے اطمینان کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عمارہ غزوہ بنو قریظہ میں شریک ہوئیں۔ اس معرکے میں چند دیگر خواتین بھی شریک تھیں۔ ان سب کو رسول اللہ نے مال غنیمت میں حصہ دیا۔ حضرت عمارہ نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ فرماتی ہیں کہ ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے رسول اللہ کی قیادت میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر ہمیں روک لیا گیا۔ قریش نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مکہ میں داخل ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا گیا۔ ان کی واپسی میں تاخیر ہو گئی، خبر یہ اڑا دی گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ نے درخت کے سائے میں بیٹھ کر بیعت لینا شروع کی۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیعت لینے کا حکم دیا ہے۔ جس کے پاس کوئی ہتھیار تھا اس نے تھام لیا۔ چونکہ یہ سفر عمرہ ادا کرنے کی نیت سے اختیار کیا گیا تھا، اس لیے بیشتر افراد کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک لاٹھی پکڑ لی اور ایک چھری اپنے کمر بند میں اڑیس لی تاکہ اگر کوئی دشمن میرے قریب آیا تو میں اس کا کام تمام کر سکوں، لیکن لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ حضرت عثمان کے بارے میں اڑائی گئی خبر غلط نکلی۔ دشمن سے معاہدہ امن طے پا گیا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس موقع پر اہل ایمان سے جو بیعت لی گئی اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی موجود ہے۔ غزوہ خیبر میں 20 خواتین شریک ہوئیں جن میں حضرت عمارہ بھی تھیں۔ خیبر فتح ہوا، مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو اس میں سے خواتین کو بھی حصہ دیا گیا۔ حضرت عمارہ کے حصے میں زیور، عمدہ لباس اور 2 دینار آئے۔ حضرت عمارہ نے غزوہ حنین میں بھی جرأت و شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ فرماتی ہیں کہ بنو حوازن کا ایک شخص اونٹ پر سوار میدان میں جھنڈا لہراتا ہوا داخل ہوا۔ میں نے موقع پاتے ہی اونٹ کی پچھلی جانب زوردار وار کیا جس سے اونٹ لڑکھڑاتا ہوا اپنے سوار سمیت گر پڑا۔ اس کے گرتے ہوئے سوار پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ اٹھ نہ سکا۔ حضرت عمارہ کے بیٹے حبیب بن زید کو رسول اللہ نے مسیلمہ کذاب کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ اسے راہ راست پر لایا جا سکے۔ اس بدبخت نے سفارتی آداب کو پامال کرتے ہوئے حضرت حبیب کو گرفتار کر لیا اور ایک ستون کے ساتھ باندھا اور اس سے پوچھا
کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا میں بہرا ہوں، میں سنتا نہیں۔ مسیلمہ کذاب نے یہ سوال بار بار کیا۔ ہر بار حضرت حبیب بن زید نے یہی جواب دیا کہ میں تو پھر اس بدبخت نے ایک ایک عضو کاٹ کر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عمارہ کو جب بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ نے دلاسا دیتے ہوئے اس خاندان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں جب مسیلمہ کذاب سے نبرد آزما ہونے کے لیے لشکر روانہ کیا تو اس میں حضرت عمارہ بھی شامل تھیں۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 60 سال تھی اور ان کا بیٹا عبداللہ بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اس مارکے میں حضرت عمارہ کا ایک بازو کٹ گیا۔ اس کے علاوہ تقریباً 11 زخم جسم پر لگے۔ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والوں میں حضرت عمارہ کا بیٹا عبداللہ بھی تھا۔ سپہ سالار حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمارہ کے کٹے ہوئے ہاتھ کا علاج کرنے کے لیے تیل گرم کیا اور جلتے ہوئے تیل میں بازو کو داغ دیا جس سے خون رک گیا۔ حضرت عمارہ کو اپنے بازو کے کٹ جانے کا اتنا غم نہیں تھا جتنی خوشی مسیلمہ کذاب کے جہنم واصل ہونے کی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ایک روز بہت عمدہ چادریں ان کے پاس لائی گئیں۔ ایک چادر بہت ہی عمدہ اور بڑے سائز کی تھی۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ یہ چادر عبداللہ بن عمر کی بیوی صفیہ کو دے دی جائے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ چادر اس خاتون کو دی جائے گی جو صفیہ سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے اس خاتون کی تعریف رسول اللہ کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ اس کے بعد یہ چادر حضرت عمارہ کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ ایک روز حضرت عمارہ نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر مردوں کا ہی تذکرہ ہوا ہے، عورتیں بیچاری محروم ہی رہ گئیں۔ تو اس پر سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے بلا شبہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقات دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عمارہ صحابیات میں اعلیٰ درجے پر فائز تھیں۔ غزوہ احد میں جب گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، رسول اللہ نے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خامند اور دونوں بیٹوں کی جانثاری کا انداز دیکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تم پر رحم کرے اے خاندان۔ عمارہ نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ اللہ جنت میں ہمیں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا کی الہی ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے، اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ یہ تھیں حضرت عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان کی بہادری، جرأت اور شجاعت نے یقیناً آپ کو متاثر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔